بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں اور دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ۔ سب سے زیادہ برکت والی شادی، سب سے زیادہ خوشحالی والی شادی وہ ہے جو آسان ہو اور کم خرچے والی ہو۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کے مطابق شادیوں میں جو غلط رواجات ہیں اور فضول خرچیاں ہیں وہ ختم ہو، اس سلسلے میں ہم نے ایک سیریز چلائی ہے، سمپل میرج سکسیس میرج۔ سمپل میرج سکسیس میرج سیریز کے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جہیز کے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جہیز کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹی کی شادی پر محبت کے ساتھ بیٹی کو جو کچھ ہدیہ تحفہ دیتا ہے اسے جہیز کہتے ہیں۔ یہ اتنی چھوٹی اور پیاری چیز ہے کہ محبت کے ساتھ ہدیہ اور تحفہ دیا جا رہا ہے باپ کی طرف سے بیٹی کو۔ لیکن ناظرین کرام، جب اس کے اندر رواج شامل ہو گئے، اس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے رسمیں ایڈ کر دی، تو یہی پیاری سی چیز کتنی خطرناک بن گئی، اس کو یہ آنکڑے بتلا رہے ہیں۔ کیندر سرکار کی طرف سے 2015 میں ایک رپورٹ پیش کی گئی، اس کے مطابق پچھلے 3 سالوں میں جہیز کی وجہ سے ہونے والی موت کا آنکڑا 24,771 ہے۔ جو صرف جہیز کی وجہ سے جو عورتیں مار دی گئی 3 سالوں میں، ہمارے اس دیش کی بات ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق ہر سال ہمارے اس دیش بھارت میں 5,000 سے زیادہ مہیلائیں، 5,000 سے زیادہ عورتیں اس جہیز کی کم جہیز لانے کی وجہ سے مار دی جاتی ہے۔ اور پھر غضب یہ ہے کہ اسے کوئی حادثہ کہہ کر اس برائی کو چھپا بھی دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں آ پاتی کہ یہ کم جہیز لانے کی وجہ سے اس کے سسرال میں جو اس پر ٹارچرنگ ہو رہی تھی، جو اس پر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے یہ موت ہوئی ہے، یہ چیز سامنے نہیں لائی جا رہی۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے حقیقت۔ جو چیز محبت کے جذبے کے ساتھ، پیار کے ساتھ باپ کی طرف سے اپنی بیٹی کو دی جا رہی تھی، لیکن جب اس میں رواج شامل ہو گئے، اس کے اندر رسمیں شامل ہو گئی، تو اتنی خطرناک بن گئی۔ آج ہمارے اس دیش بھارت کی سب سے بڑی سمسیا ہے یہ گھریلو زندگی میں جہیز کی، کہ اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں وہ ہیں کہ جو گٹ گٹ کر جی رہی ہے، نہ اپنے ماں باپ کو کہہ رہی ہے اور نہ اسے سہا جا رہا ہے۔ ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے اس لڑکی کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ، اس کے سسرال میں، کہ بیچاری یا تو گٹ گٹ کر جیتی ہے یا پھر عائشہ کی طرح سے وہ بھی خودکشی کی راہ اپنا لیتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو یاد ہوگا، ویسے آپ بھول جلدی جاتے ہیں، کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پر عائشہ کا سوسائڈ کرنے کا واقعہ سب کے سامنے تھا کہ اس نے اسی ٹارچرنگ کی وجہ سے، جو جہیز کم لانے کی وجہ سے تھا، اس پر اس نے اپنی جان دے دی ہنستے چہرے کے ساتھ۔ تو ناظرین کرام، جہیز جس کی ابتدا بہت اچھے انداز میں ہوئی تھی، لیکن غلط چیزیں شامل ہو گئی، اس کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو کیا غلط چیزیں ہیں جہیز میں، اور اگر آپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں شادی کے موقع پر، تو اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، آج میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتلا رہا ہوں۔ درخواست ہے کہ آخر تک آپ پوری بات سنیں اور صحیح سنیں اور صحیح سمجھیں اور عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہیز کو شادی کی شرط سمجھ لیا گیا لوگوں نے، یعنی جس شادی میں دلہن بغیر کچھ لیے ہوئے صرف پہنے ہوئے کپڑے میں آ جائے، تو یہ
لوگوں کو اس کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں نے جہیز کو، سامان کو اور مال و ملکت کو دلہن اپنے ساتھ لے کر آئے، اس کو شادی کا جز اور شادی کا پارٹ سمجھ لیا ہے۔ اس لیے جب لوگوں کی مینٹالٹی ایسی ہو گئی ہے، لوگوں نے اپنی سمجھ، اپنا ذہن ایسا بنا لیا ہے، اس لیے لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کی شادی تب تک کرنے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ سامان اکٹھا نہ ہو جائے، چاہے اس کی وجہ سے شادی لیٹ ہو رہی ہے۔ بہت ساری لڑکیوں کی رپورٹ ہے کہ شادی اسی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے کہ ان کے باپ کے پاس جہیز کے طور پر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور لیٹ شادی ہونے کے کیا کیا نقصانات ہیں آپ اپنے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، جہیز کے اندر جو چیزیں دی جاتی ہے، حالانکہ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ محبت اور خلوص کے ساتھ جو ضرورت کی چیزیں، جو محبت کے ساتھ باپ اپنی بیٹی کو تحفہ ہدیہ دے، اسے جہیز کہتے ہیں۔ لیکن جب رواج کسی چیز کا بن جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے کہ جہیز کے اندر جو چیزیں بیٹی کو دی جا رہی ہے، اس کی جو لسٹ ہے، ہر مرتبہ اس لسٹ کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ پہلے ایسا تھا کہ کچن کے ضروری کچھ سامان دے دیا جاتا تھا بیٹی کے لیے کہ بھئی بیٹی نیا گھر بسانے جا رہی ہے تو اس کو گھر میں جا کر فوراً ہی شادی کے شروع کے دن میں ہی یہ کہاں برتن خریدتی پھرے گی، اس لیے تھوڑے سے برتن دے دیے تاکہ اس کے گھر کا چولہا جل سکے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ تھی جہیز میں خلوص والی اور محبت والی باتیں، لیکن اس کے ساتھ لوگوں نے رواج اور دکھلاوا شامل کر دیا تو لمبی سے لمبی لسٹ بنتی چلی گئی۔ تو یہ دوسرے نمبر کی خرابی ہے کہ یہ نہ رکنے والی ایک خواہش ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ہر سال جہیز کے سامان کے اندر لوگ اضافہ ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تیسری چیز جو اس میں بہت خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو جو چیز جہیز کے طور پر دے رہا ہے، یہ نمائش کر کے، دکھلاوا کر کے دی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کوئی چیز دے رہا ہوں، اسے مجھے اوروں کو دکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کو دیا ہے، اس میں کیا میں نے بڑا احسان کر دیا ہے؟ میری بیٹی ہے اور محبت کے ساتھ میں نے کچھ دے دیا تو اس میں کیوں لوگوں کو دکھاؤں؟ لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے ایسے واقعات ہوں گے کہ جہیز کی ساری چیزیں اس طریقے سے رکھی جاتی ہے گاڑی میں اور محلے محلے گھمائی جاتی ہے، جیسا کہ یہ پتہ نہیں اس کو میں کیا کہوں آپ کے سامنے۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑی خرابی ہے جہیز میں کہ یہ نمائش کر کے، دکھلاوا کر کے دی جا رہی ہے۔ ویسے دکھلاوا کرنا ویسے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے نتائج بہت بھینکر ہیں۔ ناظرین کرام، جو جہیز دکھلایا جاتا ہے دلہن کا، تو دیکھنے والوں میں کون کون شامل ہوتا ہے اور ان دیکھنے والے لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کبھی اس کا آپ نے احساس کیا؟ دیکھنے والوں میں وہ محلے کی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے گھر میں بیٹے ہیں۔ یہ عورتیں جب محلے کی ایک دلہن کا جہیز کا سامان دیکھتی ہیں تو ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں، ان کے دل میں لالچ پلنا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی ہوگی تو میری آنے والی بہو بھی اس طرح سے اے سی لے کر آئے گی، فریز لے کر آئے گی، صوفہ سیٹ لے کر آئے گی اور فلاں چیزیں لے کر آئے گی۔ جہیز کا یہ سامان دیکھنے والوں میں وہ جوان لڑکے بھی ہیں محلے کے جن کی شادی آپ قریب آ رہی ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ دلہن اپنے میاں کے لیے سونے کی انگوٹھی اور گھڑی اور یہ کپڑے اور یہ جوتے اور یہ فلاں یہ بائک، یہ سب چیزیں لے کر جا رہی ہے، تو میری آنے والی دلہن بھی میرے لیے سب لے کر آئے گی۔ اس نے بھی لالچ اپنانا شروع کر دیا۔ جہیز کا سامان دیکھنے والوں میں محلے کی وہ جوان لڑکیاں جو اس دلہن کی سہیلیاں ہے وہ بھی شامل ہیں۔ وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری یہ سہیلی
اپنی شادی میں کتنا سامان لے کے جا رہی ہے، میری شادی ہوگی میں بھی ابا کو کہوں گی اور میرے ابا بھی یہ اور وہ اور ساری چیزیں اس سے بھی بڑھ کر مجھے لا کر دیں گے۔ اس نے اپنے اندر تمنائیں اور امیدیں باندھنا شروع کر دی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ مائیں محلے کی وہ عورتیں جن کے گھر میں جوان لڑکے ہیں، ان کے بیٹے کی جب شادی ہوتی ہے، ان کی آنے والی دلہن اپنی توقعات سے، ان کے آنے والی دلہن اپنی استطاعت سے زیادہ سامان لے کر آئی ہے، لیکن اس کی ساس کی امیدیں جو اس نے پہلے سے لالچ بنا کے رکھی ہے اس سے کم ہیں، تو پہلے دن سے ساس کو اپنی یہ بہو اچھی نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ اس کی امید کے مقابلے میں یہ کم سامان لائی ہے۔ یہاں سے ڈومیسٹک وائلنس شروع ہوتا ہے، یہاں سے وہ تشدد شروع ہوتا ہے۔